پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز میڈیکل شعبے میں پاکستانی ڈاکٹرز کی کارکردگی اور ریسرچ ورک کی پذیرائی ہوئی ہے۔ امراض نسواں کے ایک عالمی ادارے نے عمان میں کانفرنس کا کیا تھا انعقاد، جس میں 100 سے زائد ممالک سے شعبہ امراض نسواں کے ہزاروں ماہرین نے شرکت کی، اور اسی دوران ڈاکٹر عمار رفیق نے اپنا ریسرچ پیپر پڑھا اور اس کانفرنس میں انہیں بہترین تحقیقی مقالے کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عمار رفیق برطانوی رائل کالج آف آپس اینڈ گائنی کے ممبرشپ رکھتے ہیں۔ یہ معروف گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر محمد رفیق کے صاحبزادے بھی ہیں اور اب اپنا بہترین مستقبل بنانے کے لیے UK میں یونیورسٹی ہاسپٹل ڈربی میں گائنی کے شعبے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر عمار رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر عمار، سب سے پہلے تو کنگریچولیشنز، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور پلیز ٹاک اس تھرو دس کانفرنس اینڈ ٹاک اس تھرو یور پیپر۔ کس حوالے سے تھا، کس حوالے سے آپ نے مقالہ اپنا پڑھا؟ وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ جی، یہ رائل کالج آف آبسٹیشنز اینڈ گائنیکالوجسٹ جو ہے وہ UK بیسڈ ادارہ ہے، جو کہ پوری دنیا میں آبز اینڈ گائنی کی فیلڈ میں سب سے مستند ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر سال یہ اپنی ایک سائنٹیفک کانفرنس کرتے ہیں دنیا کے کسی شہر میں، اور پورے دنیا سے آبسٹیشنز گائنیکالوجسٹ جو ہیں وہاں پہ اپنے جو پچھلے ایک سال میں ریسرچ ہوئی ہوتی ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو پچھلے مہینے یہ عمان کے شہر مسقط میں ہوئی تھی، اور وہاں پہ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہم نے اپنا ریسرچ پیپر پڑھا تھا وہ بیسکلی جو یوٹرس کا کینسر ہے، جس کو اردو میں بچے دانی کا کینسر کہا جاتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ سے متعلق تھا۔ جو ابھی کنونشنل عام طور پہ ٹریٹمنٹ ہے اس میں ہسٹریکٹمی کر دی جاتی ہے جب یہ کینسر ہوتا ہے، تو یعنی یوٹرس کو نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اب جو کئی خواتین جو ہیں، ظاہری بات ہے ہسٹریکٹمی کے بعد وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی، تو کئی خواتین جو ہیں جو سمجھتی ہیں کہ فیملی کمپلیٹ نہیں ہے، وہ فیوچر میں اپنی مزید پریگننسی کی خواہش رکھتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ٹریٹمنٹ پلان دیا تھا جس سے سیفلی کینسر کی علاج ہو سکتا ہے اور یوٹرس بھی نہیں نکالنی پڑتی، اور فیوچر میں پریگننسی کی آپشن بھی خواتین کے پاس رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت ہی کمال کی بات ہے، ویسے بہت ہی زبردست ریسرچ ہے۔ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے، مطلب اب اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے یا ابھی ٹائم ہے؟ اور اگر کر دیا گیا ہے تو پاکستان میں یہ کب سے ہونا شروع ہوگا، کیونکہ یہ تو اتنی زبردست تحقیق آپ نے کی ہے؟ جی بالکل، یعنی یہ ہم نے اپنا جو ڈیٹا تھا جس میں ہم نے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا بغیر ہسٹریکٹمی کے، اور پھر ان کو فالو کیا کہ ان میں سے کتنے پیشنٹس تھے جن کا کینسر نیگیٹو آیا پھر ریزلٹس میں، اور اس کے بعد جب وہ پریگنینسی کی انہوں نے ٹرائی کی تو ان میں کتنے پریگننٹ ہوئے۔ تو یہ اوبویسلی ابھی ارلی سٹیجز پہ ہے، لیکن اس میں ہم نے اپنے ڈیٹا پریزنٹ کیا تھا، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت آپ کو فینسی قسم کی سرجری یا اکوپمنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو صرف اویئرنیس ہے، اور ایک دفعہ یہ نیشنل انٹرنیشنل گائیڈ لائنس میں یہ آ جائے تو پھر پاکستان میں اور کسی ڈیولپنگ کنٹری میں بھی اس پروٹوکول کو فالو کیا جا سکتا ہے بغیر کسی بہت بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت کے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پاکستان یا ڈیولپنگ کنٹریز کا نام لیا، تو یو آر ان UK رائٹ ناؤ، اور UK میں یا US میں یا ترقی یافتہ ممالک میں صحت کی سہولیات، اگر میں اس کانٹیکسٹ میں گائنی کی کانٹیکسٹ میں بات کروں تو صحت کی سہولیات بہت اعلیٰ ہیں۔ ہمارے یہاں بیسک ہیلتھ یونٹ سے لے کے ٹرشری کیئر تک معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں، اینڈ یو نو اٹ۔ ہم پاکستان میں خواتین کو کیا سب سے زیادہ مسائل آ رہے ہوتے ہیں؟ ایک تو آپ نے یوٹرس کینسر کی بات کی ہے نا، ریلیٹڈ ٹو گائنی اور کون سے ایسے ایشوز ہیں کہ جن پہ اس وقت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، دیکھیں سب سے انفارچونیٹلی ہمیں تو بالکل بیسک چیزوں سے ہی شروع کرنا پڑے گا، جس میں جو مدرس ہیں پریگنینسی کے دوران، چائلڈ برتھ کے دوران ابھی بھی انفارچونیٹلی جو اموات، شرح اموات ہے ماؤں کی اور بچوں کی، وہ کافی زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں یعنی لائف سیونگ ٹریٹمنٹس اور ان چیزوں کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ آج بھی خواتین جو ہیں وہ چائلڈ برتھ کے دوران بلڈ زیادہ ضائع ہونے کی وجہ سے مر رہی ہیں، انفیکشن کی وجہ سے مر رہی ہیں، جو کہ بہت بیسک چیزیں ہیں۔ جبکہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے بہت آگے چلے گئے ہیں، وہ تو اب دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم نے جو شرح اموات ہے بچے کی اور ماں کی کم کر لی ہے، تو اب آگے بچے ایسی چائلڈ برتھ کے دوران کیا چیزیں کی جائیں کہ بچہ جب اسکول جائے تو اس کی IQ اور پڑھنے کی صلاحیت متاثر نہ ہو۔ اور ہم انفارچونیٹلی
کئی دہائیاں پیچھے ہیں جہاں ابھی ہم شرح اموات ہی کنٹرول نہیں کر سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک اور چیز، اور وہ یہ کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم بہت بیسک چیزوں سے ہی آگے نہیں پڑھ پا رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک اور چیز ہے فسٹیولا، وہ بھی اس کی بھی بیماری ہو جاتی ہے خواتین کو. تو اور اس میں ایف آئی ریممبر کریکٹلی کراچی میں غالباً ڈاکٹر شیر شاہ ہیں، ان کا کوئی گوٹ میں اسپتال ہے، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ یہ ایسی بیماریاں ڈاکٹر صاحب جن پہ خواتین خود کھل کے بات نہیں کرتی شرمندگی کے باعث کہ جی ہم جائیں اور اس طرح کی بات کریں. اس کو ہمارے معاشرے میں انکریج نہیں کیا جاتا. بٹ وی ٹوڈے وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس بیکاز اگر ہم آگاہی نہیں پھیلائیں گے اپنے پلیٹ فارم سے، کسی بھی پلیٹ فارم سے، تو ہماری خواتین اسی طریقے سے بیمار پڑتی رہیں گی. سو پلیز ٹاک اس تھرو اس کے حوالے سے بھی. جی بالکل. فسچولا جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ کنٹریز میں کی بیماری کہا جا سکتا ہے، کیونکہ زیادہ یہ ریلیٹڈ جو ہے چائلڈ برتھ جو کمپلیکیشنس ہیں اس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جو ایک ایب نارمل کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے جس میں جو فضلہ ہے وہ غلط راستے سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے جسم میں کوئی ایب نارمل کنیکشن جس سے بلیڈر کے سے یا آنتس کا باقی جسم کے حصوں سے ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. اور یہ انفارچونیٹلی چائلڈ برتھ کے دوران ہی سب سے زیادہ کامنلی ہوتی ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا، یہ ایسی چیز ہے جس میں جو مریض ہے وہ سفر کرتا رہتا ہے اور وہ شرمندگی کے مارے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتا. لیکن ظاہری بات ہے، یہ اگر ایسی کچھ چیز نوٹس کریں، کوئی ایسی پریشانی نوٹس کریں، ہمیں ان کو ضرور ڈاکٹر سے ہیلپ لینی چاہیے. اور ڈیفینیٹلی ڈاکٹر شیر شاہ صاحب کا جو کام ہے وہ پوری دنیا میں ریناؤنڈ ہے، کیونکہ یہ ویسٹرن کنٹریز میں تو یہ کمپلیکیشنز دیکھنے کو بہت کم ملتی ہیں. تو ویسٹرن کنٹریز کے ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ ڈاکٹر شیر شاہ سے کانفرنسز میں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی سرجیکل ٹیکنیکس شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جو پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے. جی ویسے ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب بھی آپ سسٹ کی، میرے دو سوال ہیں ویسے. ایک تو یہ کہ جو یہ سسٹ جس کی بات آپ ابھی کر رہے ہیں، اگر ریموو کر دی جائے تو کیا پاسبلٹیز ہیں یہ واپس آ جائے؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوتی لائک کہ ریپیٹڈلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، سسٹ ریموو کر دیں پھر واپس سے ری اپیئر ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی علاج ہے یا یہ جب آپ ایک مرتبہ نکال دیتے ہیں تو اٹس آل گون، پھر دوبارہ سے نہیں ہوتا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ جو ابھی جیسے فیصل میں بات کر رہے تھے کہ خواتین شرم کے مارے بہت سارے باتیں نہیں کہہ پاتی، تو یہ جو مین بچہ دانی کا کینسر ہو جانا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بہت ایسی بات ہے، اس کے مین ریزنز کیا ہیں کہ جب یہ کینسر ابھر کے آ جاتا ہے؟ کیا وہ ریزنز ہیں جو خواتین نہیں کر رہی ہیں جس کی وجہ سے کینسر جیسی چیز جو ہے ان کو ہو جاتی ہے؟ تھوڑی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا پلیز. ہمارے یہاں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. جی، جو بچے دانی کا کینسر ہے، یہ پچھلی کئی دہائیوں میں پوری دنیا میں اس کی شرح بڑھ رہی ہے. پہلے یہ ان خواتین میں ہوتا تھا جن کی عمر 50-60 سال کے قریب ہوتی تھی، یعنی اس وقت تو ویسے ہی پریگننسی نہیں ہوتی. لیکن اب جو ہم نے دیکھا ہے خواتین کی، ایک تو ہماری ورلڈ پاپولیشن میں جو اوبیسٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ خواتین جو ہیں وہ پریگننسی کو ڈیلے کر رہی ہیں، کیونکہ ہم اگر اپنی پچھلی جنریشن سے اب کرنٹ جنریشن میں دیکھیں تو پہلے جس عمر میں خواتین کو پریگننسی ہوتی تھی، وہ ماں بنتی تھی، اس میں کم سے کم 5 سے 10 سال لیٹ ہو رہا ہے. اور یہ دو بڑی وجوہات ہیں کہ پوری دنیا میں یوٹرس کا کینسر ڈاکٹر مارک پوائنٹ ٹیکن، وقت کی کمی ہے، وی وڈ ہیو لائک ٹو ٹاک مور اباؤٹ اٹ، بٹ تھینک یو سو مچ، اور ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک آن یور اچیومنٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.